ایک نوجوان کا واقعہ ہے، اس نوجوان کا والد صاحب فوت ہوا، باپ کی دولت کو اس نوجوان نے غلط انداز سے اڑایا، اللہ کی نافرمانی میں اڑایا، بغاوت کے اندر اتر آیا۔ کبھی اس نوجوان نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نوجوان کی والدہ اس نوجوان سے کہتی رہی، بیٹا توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی پکڑ آ جائے۔ اس نوجوان نے ماں کی بات نہ سنی۔ یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا واقعہ ہے۔ اس نوجوان کی ماں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دروس سنا کرتی تھی، ان کے درس پر جایا کرتی تھی اور ان کے درس سنتی رہتی تھی۔ وہ نوجوان کی ماں اس نوجوان سے کہتی تھی، بیٹا آپ بھی آ جائے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں آ جائے، ان سے کوئی نیک کوئی اچھی بات آپ سن لیا کرے۔ تو اس نوجوان نے ماں کی بات کو ترجیح نہ دی، ماں کی بات کو اگنور کیا۔ لیکن جب اس نوجوان پر اچانک ایک ایسی سخت بیماری آئی، ایک ایسی سخت بیماری آئی، ڈاکٹروں نے بھی جواب دیا کہ اس کا کوئی حل نہیں، اس کا کوئی علاج نہیں۔ وہ نوجوان دن بدن کمزور ہوتا گیا، دن بدن کمزور ہوتا گیا، یہاں تک کہ اس نوجوان کو محسوس ہوا کہ میرے موت کا وقت قریب ہے۔ اس نوجوان نے اپنی والدہ سے کہا کہ اماں جی آپ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جائیں، ان سے کہیں کہ فلاں نوجوان توبہ کرنا چاہتا ہے، آپ آ جائیں اور اس کو توبہ کے کلمات پڑھا دیں۔ تو اس نوجوان کی والدہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی اور کہا کہ حضرت میرا بیٹا توبہ کرنا چاہتا ہے، آپ آ جائیں اور میرے بیٹے کو توبہ کے کلمات پڑھائیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کیا اور کہا کہ باہر ہزاروں لوگ انتظار کر رہے ہیں میرے درس کے، اگر میں آ جاؤں تو وہ سب لوگ میرے انتظار میں رہیں گے، تو میں نہیں آ سکتا۔ اس نوجوان کی والدہ مایوس ہو کر واپس آئی اور اس نوجوان سے کہا، اے میرے بیٹے تو بڑا بدبخت ہے، تو بڑا بدبخت ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انکار کیا، انہوں نے بھی کہا کہ میں نے نہیں آنا۔ تو اس نوجوان نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا، اللہ آپ جب بخشنے پہ آئے تو حسن بصری کے محتاج نہیں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، ساری زندگی میں نے بغاوت کی ہے، ساری زندگی میں نے بغاوت کی ہے، اللہ آج میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کیجئے، مجھے معاف کیجئے۔ جب اس نوجوان نے یہ توبہ کے کلمات پڑھے اور اس کی روح نکلی اور اس نوجوان نے مرنے سے پہلے پہلے اپنی والدہ سے کہا، اے میری ماں اب اگر میں مر جاؤں تو اپنے دوپٹے کو اپنی چادر کو میرے گلے میں ڈھالنا اور پوری گلی کے اندر مجھے گھمانا، گھسیٹتے ہوئے لے جانا، لوگوں کو پتہ چلے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کی سزا یہ ہے کہ دنیا میں بھی ان کو عذاب دیا جائے۔ اے میری ماں اگر میں مر جاؤں تو گلے کے اندر اپنا دوپٹہ ڈال کر مجھے گلی کے اندر گھسیٹنا، گلیوں میں گھمانا اور کہنا کہ میرا وہ فلاں بیٹا، فلاں نافرمان بیٹا جس نے ماں کی بھی نافرمانی کی، جس نے اللہ کی بھی نافرمانی کی، یہ کہہ کر گلیوں میں مجھے گھمانا۔ خیر وہ نوجوان فوت ہوئے۔ اس نوجوان کی والدہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور کہا، حضرت میرا وہ بیٹا وہ نوجوان فوت ہوا ہے، آپ آ جائیں اس کا جنازہ ہی پڑھا دیجئے، شاید آپ کے جنازہ پڑھانے سے اس کی اللہ رب العزت مغفرت فرما دے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کیا اور کہا کہ ایسے نوجوان کا میں جنازہ نہیں پڑھاتا جس نے کبھی ساری زندگی میں ایک سجدہ بھی نہ کیا ہو، ایسے نوجوان کا میں جنازہ نہیں پڑھاتا ہوں، آپ واپس چلی جائے۔ تو اس نوجوان کی والدہ روتے ہوئے واپس آئی، روتے ہوئے واپس آئی، محلے والوں سے کہا کہ آپ کفن دفن کا انتظام کیجئے۔ کچھ ہی دیر بعد حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دوڑتے ہوئے آئے اور اس کے دروازے پر، نوجوان کے دروازے پہ دستک دی اور کہا کہ خدا کے لیے اس نوجوان کا جنازہ میں پڑھاؤں گا، خدا کے لیے اس نوجوان کا جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ پوچھا گیا کیا ہوا؟ کہ کہا کہ آپ کو جب واپس بھیجا میں نے آرام کیا تھا، خواب میں مجھے ایک ایسی آواز آئی، اللہ کی طرف سے ایک ایسی آواز آئی، اللہ نے کہا کہ اے حسن بصری فلانا نوجوان میرا دوست ہے، اے حسن بصری وہ نوجوان میرا دوست ہے، آپ نے میرے دوست کے جنازہ
جنازہ پڑھنے سے انکار کیا ہے، جلدی جاؤ اس کا جنازہ پڑھاؤ، ورنہ آپ پر میں نے جو انعامات کی ہیں، آپ پر جو میں نے اپنا فضل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے خواب کے اندر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا جاؤ جلدی سے اس کا جنازہ پڑھاؤ، ورنہ آپ کے اوپر جو میں نے انعامات کیے ہیں وہ بھی میں اٹھا لوں گا۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دوڑتے ہوئے آئے۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے، ساری زندگی بغاوت کرنے والا نوجوان، ساری زندگی جس نے کبھی ایک سجدہ نہ کیا ہو، ساری زندگی جس نے کبھی ایک روزہ نہ رکھا ہو، ساری زندگی جس نے کبھی ماں کی بات نہ مانی ہو، لیکن جب توبہ کرنے پہ آئے کیا کہا، اللہ آپ حسن بصری کے محتاج نہیں، آپ مجھے بخش دیجئے۔ اس ایک بات پر اللہ کی رحمت جوش پہ آئی۔ اللہ نے کیا لقب دیا کہ حسن بصری سے کہا کہ فلاں نوجوان میرا دوست ہے، اس دوست کا جنازہ پڑھاؤ۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے میرے بھائیوں توبہ کرنا۔ یہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہمارے لیے، اللہ توبہ کی توفیق دے۔ ہم میں سے ہر شخص توبہ کرے میرے بھائیوں، جس کو توبہ کی توفیق ملے خدا کی قسم وہ بڑا خوش قسمت انسان ہے۔